اچھا بھٹی صاحب، ایک اور جو تبدیلی ہوئی ہے جب آپ لندن میں تھے تو ظاہر ہے ایک کمیٹی بنانی پڑی جس کو ہیڈ تو پرائم منسٹر کریں گے، لیکن اس میں ہمارے دیگر سیکورٹی کے جو ہیں اور ایون چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھیں گے. اور یہ اب چونکہ ایک معیشت کا مسئلہ ہے اور معیشت ہماری بڑی بحرانی کیفیت میں ہے، تو $28 ارب کی جو ایک رکھا گیا بینچ مارک کے اس کی انویسٹمنٹ لائی جائے گی. اور ایک دو دن پہلے ایک خبر بھی تھی کہ 2.3 ٹریلین یعنی 2.3 ٹریلین کتنے ہوئے 2,300 ارب روپے کے حساب سے. ہاں جی، یہ ان اثاثوں کو بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جہاں پہ ہمیں کیا کریں گے، پرائیویٹائز کریں گے یا کیا کریں گے؟ بیچ دو OSL پہ لگائیں گے. نہیں OLX نہیں لگائیں گے، اس کو بیچیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں کیونکہ یہاں پرائیویٹائزیشن میں بڑی ہچز آتی تھیں. اس میں 2-3 قانون تھے، جس طرح یہ ہے اپنا آپ کا پرائیویٹائزیشن کا بھی ایک قانون ہے، ایکٹ ہے باقاعدہ. اس کے علاوہ اور پروکیورمنٹ کے ایکٹ ہیں. تو اس کو ایک عمل کو تیز کرنے کے لیے درمیان میں ریگولیٹری قاضی صاحب ذرا آسان لوگوں کی زبان میں پوچھ لیتا ہوں، 23 کروڑ سارے ہی آپ کی طرح صاحب علم اور انسائیڈر نہیں ہوتے. موٹی موٹی باتیں بتائیں، اگر کوئی یہ PIA بیچتی ہے تو کیا انہیں کوئی عدالت کوئی محکمہ نہیں پوچھ سکے گا؟ اگر یہ کرتے ہیں، جو میں نے خبر دیکھی ہے جس طرح شہباز رانا کی خبر تھی، بلکہ وہی خبر میں نے دیکھی کہ یہ اگر اس کو کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکے گا. اور اس پر وہ جو لاز ہیں، پہلے جو لاز موجود ہیں جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہوتے تھے کہ بھئی آپ نے کنسلٹنٹ رکھا، اس سے پوچھا یہ فون کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہے، تو اب نہیں، کیونکہ وہ اس میں بڑی ہچز ہوتی ہیں. تو اب چونکہ پیسوں کی بڑی جلدی ضرورت ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریلوے کی پراپرٹی 10 کھرب کی ہے، آپ کو اس کی پراپرٹی کی ویلیو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے 10 کروڑ میں بیچ دی. ویلیو تو لگائیں گے، مگر جو ویلیو لگے گی وہ انشاءاللہ بڑی دیانتداری سے نہیں. اس کی اگر وہ غلط ہوتی ہے تو کیا اس کے خلاف سپریم کورٹ جایا جائے گا؟ جناب یہ میرے ملک کا خزانہ 5 ارب کا تھا، آج انہوں نے 3 ارب کا نہیں جا سکیں گے نا. وہ میں نے ابھی جو خبر دیکھی ہے نہیں جا سکیں گے. تو پھر وزیر اعظم تو نواز شریف بھی پہلے بھی چلے گئے تھے لندن، سعودی عرب لندن، زرداری صاحب بھی چلے گئے تھے. تو یہ بیچ کے موجودہ وزیر اعظم صاحب پھر کہیں باہر چلے جائیں گے. تو اگر ایک چیز ملک کی وطن عزیز کی 5 ارب کی ہے، آپ 2 ارب کی بیچ دیتے ہیں تو ہم پوچھ نہیں سکیں گے. نہیں اس میں بیوروکریٹس شامل ہوں گے، اس میں جو ہے نہیں ہیڈ تو اسے پرائم منسٹر کریں گے نا. دیکھیں آپ نے خود فرمایا اور ان کی تو دوسری سرمایہ کاری، آپ کہنا سرمایہ کاری کونسل $28 ارب لائے گا. کل ایک شخص مجھے ملا، اس کا گھر میں ایک AC تھا 1.5 ٹن کا، 78,000 بل آیا. تو سرمایہ کاری تو ہوگی جتنی آپ نے بجلی سستی کر دی ہے، گیس سستی کر دی ہے، آپ کی انڈسٹری اتنی کھل رہی ہے. تو 28 کھرب کیا 28 ارب ہزار کھرب میں سرمایہ کاری ہوگی. میں یہ سمجھ مجھے نہیں آتی نا کہ یہ جو اگر ہم اس کو پرائیویٹائز، یہ تو نہ ہو کہ کیسا پھر یہ نہ ہو کہ امریکہ اور UK، سعودی عرب، UAE اور شیخ محمد بن فہد بھی نیو سٹی ہے وہ پاکستان بنائے. اتنی سرمایہ کاری تو اتنا ماحول اچھا تو پہلے ماضی میں کبھی نہیں تھا. دیکھیں انصاف ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی. سرمایہ کاری تو ہوگی. پھر دیکھیں سرمایہ کاری تو بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ سرمایہ جہاں پہ پروفٹ ہوگا نا، چاہے وہ افریقہ کا کوئی ٹوٹا پھوٹا ملک روانڈا ہو، چاہے کوئی جگہ ہو، جہاں مال ہوگا وہاں یہ جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں نا، میں ایک دفعہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کا آپریشن تھا ادھر سندھ میں کہیں ڈیرکی کے آس پاس، میں وہاں گیا بھٹی صاحب. تو وہاں پہ جس طرح سے سندھ کے ضرور ان کے حالات تو ہیں، مگر جوں ہی میں ان کی کالونی میں گھسا تو مجھے لگا میں یورپ آ گیا ہوں. ماشاءاللہ یعنی ترقی تو ہوئی نا، چاہے 4 بندوں کے لیے ہوئی. نہیں دیکھیں ترقی ہے، ادھر کچھ جگہوں پہ جائے تو آپ کو پاکستان نہیں لگے گا، وہ ایک الگ ملک ہوگا. اچھا قائد صاحب، ہمیشہ میں نے سنا تھا اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں 23 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے. آج کل زیادہ قانون سازی نگرانوں کے لیے کی جا رہی ہے. کہیں اس کی مدت 10 سال تو نہیں ہونے والی؟ یہ آئین کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. ناظرین، میں نے ایک مقدس آئین کو پارلیمنٹ کے بارے میں نامناسب کہا، کیونکہ آئین میں تو 90 دن الیکشن تھے. وہ پنجاب اور KP کے مثال بن گئی ہے، عدالت کے حکم دلی ہوئی. تو اگر 6-10 سال کے لیے نگران حکومت آ جاتی ہے جو بار بار آرڈیننس کے لیے انہیں مضبوط کیا جا رہا ہے، وہ یہ بھی بیچ سکتے ہیں، یہ بھی بیچ سکتے ہیں، تو اس سے کیا اکانومی بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں ہماری دعا ہے اکانومی بہتر ہو جائے. ویسے تو یہ ہے کہ وہ آپ مطلب ہے صاف پانی مل جائے گا.
بڑی صاحب بات یہ نا، اس نے کہا نا یار جب آپ کی بھینس بیمار ہوئی تھی تو آپ نے کیا دیا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے اس میں 1.5 کلو نیلا تھوتھا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، 1.5 کلو میں نے مان لیا نا، اتنی نگران کو جو بار بار آرڈیننس لائے جا رہے ہیں، علاج مفت ہو جائے گا؟ علاج بھٹی صاحب کہاں کیسے مفت؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، تعلیم میرے بچوں کی مفت ہو جائے گی؟ نہ میرے گاؤں میں سڑک چلے جائے گی؟ کیا کسی کے گاؤں میں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں گاؤں میں سڑک چلے جائے گی؟ بھٹی صاحب اتنی نگران پہ آپ اتنی مہربانی ہے جو کر رہے ہیں آرڈیننس کے ذریعے، اتنے تو آپ مجھے بتائیں نا، آپ ہر بات نیگیٹو لیتے ہیں بھٹی صاحب۔ میں کیا positive ہر سال یہاں پہ سڑک بنتی ہے؟ ہر سال جو ہے وہ اس موسم میں مانسون میں وہ ٹوٹ جاتی ہے تو ہم بناتے ہیں یہ نا۔ 50 ارب کا ٹیکس کام ہے جو ٹریبیون میں لگی ہے، ان کو تو نہیں نہ پکڑنا۔ یہ پہلے پوچھ تو نہیں ہوا کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ جو مینو تو جدو ہویا ہے، یاد رکھو مریض ہے دورہ ہی ہویا ہے۔ ٹیکس ریفنڈ ہے نا، آپ مثال کے تو ٹیکس ریفنڈ دیا گیا ہے اس میں جو کپڑے کا شعبہ ہے، تو آپ کپڑے کا کاروبار ہی نہیں کرتے تو آپ کو مل گیا ٹیکس ریفنڈ۔ ایسا کوئی ملک ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ تو سارے سر چند اشرافیہ ایلیٹ کلاس کے خاندان اور پتی خاندانوں کے لیے ہو گئے نا، یہ عوام کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ 53 بلین جو ہے نا، یہ اندازہ ہے، اس سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ مطلب ہے آپ نے جو ملک کی غربت دور کرنے کی بجائے چند خاندانوں کو بل کلنٹن سے زیادہ امیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ کیا بتانا چاہ رہے وہ ہیں؟ امیر ہوں گے تو پھر نیچے ٹرکل ڈاؤن ہوگا، نیچے والے بھی امیر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کہیں سے تو شروع کرنا ہے نا۔ نہیں، ان کا نیچے تو امریکہ ہے، دبئی ہے۔ آپ کا فیصلہ دبئی پلان کیا ہے، لندن پلان کیا ہے؟ کبھی پاکستان پلان سنا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ لاہور کے سینٹر میڈل سکول کو ایک مثالی سکول بنانا ہے؟ لاہور کے جناح ہسپتال جو اس وقت لوٹ مار کا بازار ہے، ایکسپائر ڈیٹ اگر ہمیں آپ حکم کریں، ہم اگر فرانس کا لاہور بنا دیں؟ نہیں، اللہ رسول کا واسطہ فرانس کی کیا دشمنی ہے؟ ہاں آپ لاہور ہم فرانس کو کراچی بنا دیتے ہیں۔ آپ فرانس کو کراچی نہیں، فرانس کی چاچی بنا دیں، اللہ کا واسطہ فرانس سے کیا دشمنی ہے؟ آپ نے چند خاندانوں کے لیے یہ ملک رکھا ہے، وہ ماشاءاللہ امیر کبیر ہو رہے ہیں، اربوں خربوں کھا رہے ہیں۔ آپ اس وقت لندن میں تھے نا جب ہم نے یہ خبر دی تھی، جو نیا انڈیکس آیا ہے، اور لندن میں سیر کرنے سے گیا، میں کرنے سے گیا، میری ملا نہیں سے نہیں گیا، میری فیکٹریاں نہیں سے گئی۔ آپ کی ایک لیڈر کہتی ہے میں I don't want to see۔ بات سنیں بڑی صاحب، چوتھا بدترین شہر اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے کراچی کو قرار دیا، اور آپ کہتے ہیں جمہوریت ہے، تیسرا دور ہے جمہوریت کا، اور کی چاہیے؟ قاضی صاحب مجھے آپ ان کی اچھی خبریں ڈالنی ہیں۔ آج اخبارات ہے کہ بجلی میں ہزاروں ڈالر کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے بجلی پہ، اس پہ آپ نہیں بولتے۔ ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے جو ملک کو ایک ملک بٹی صاحب دھرتی ماں ہے، میں 2011 سے عزت کرتے ہیں، ماں کی ہڈیاں نہیں نوچتے۔ 2011 سے ایک سٹوری کو فالو کر رہا ہوں اور میں بول رہا ہوں، کئی چینلوں سے گزر آیا اس زمانے کہ اگر آپ نے یہ بجلی میں نے بٹی صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی نے 18 معاہدے کیے، مشرف صاحب نے 16 معاہدے کیے اور 7 ڈالروں میں پیسے دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور پی ایم ایل این نے 10 معاہدے کیے۔ یہ 18 اور 4 22 اور 16 میں میری گنتی ٹھیک نہیں ہے، یہ معاہدے جس طرح ہمارے گٹوں میں بیٹھے ہیں۔ اور اب ایک اور کام ہوا ہے، اب جب ان کے بند ہونے کا وقت آیا ہے تو ان کا نہیں یہ بوسیدہ معاہدے ہیں، اب انڈسٹریل زون کو اور ان سے آپ کو لنک کر دیتے ہیں اور 17% پہ بک لو۔ پہلے تو 23% تھا نا منافع، 17 کر لیتے، چلتے رہنے دیں ان کو بھی۔ کیا ہے یار کیپیسٹی پیمنٹ کا آپ نے کیا کیا؟ ہم بول کے تھک گئے۔ یہ مہنگے معاہدے کیے، خود یہ سرکاری جگہ اونے پونوں لیتے ہیں، 10 ارب کی جگہ یہ 5 کروڑ میں لے لیتے ہیں، اور بجلی کی مہنگائی کے معاہدے دینے کس نے؟ پیسے تو آپ نے دینے ہیں، عوام نے دینے ہیں۔ ہمارے جو بیورو چیف ہیں انہوں نے مجھے ایک فگر دی، ان کا بڑا کام ہے اس پہ، میاں شاہد صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب باسکٹ میں ڈالتے ہیں نا ہم، یہ ہر قسم کی بجلی اکٹھی کرتے ہیں، پانی سے بنی ہے، نیوکلیر سے بنی ہے یا دھوپ سے بنی ہے، تو 6.25 یا 6.5 روپیہ فی پڑتا ہے یونٹ۔ ویسے پاکستان میں بجلی دھوکے سے بنتی ہے، کمیشن سے بنتی ہے، نہیں سنیں نا، لوٹ مار سے بنتی ہے۔ یار میری بھی رائے تو رکھیں نا، نہ مانے، اختلاف کریں۔ یہ فگر سن لیں، 16.5 روپے جس 6 روپے پہ کیپیسٹی پیمنٹ بن جاتی ہے، یعنی جو بجلی بنی ہی نہیں ہے اس کے 16 روپے 16.5۔ تو قاضی صاحب یہ حکمرانوں کو داد تو دینا، بند ہو مٹھی اور چیز نکل جائے، یہ کرشمہ ان کے پاس ہے۔ 23 ارب کا بجٹ
23 خاندانوں میں ہڑپ ہو گیا. تو پھر یہ کمال تو ہے. دیکھیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بھٹی صاحب کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر خاقان نجیب تشریف لائے تھے. میں نے اپنی بات تو نہیں کرتا, ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ $45 بلین کا ٹیکہ 10 سال میں آئی پی پیز نے لگایا. 10 سال میں ان کو لگے ہوئے 20 سال ہو گئے تھے. میں معافی چاہتا ہوں, آئی پی پیز نے لگوایا, آپ کے حکمرانوں نے عوام کو لگوایا مبینہ اپنا حصہ لے کے. قاضی صاحب آئیے, آئی پی پی صاحب شکوا کیوں کریں, ایگریمنٹ انہوں نے گن پوائنٹ پہ کی ہیں. دیکھیں نا, بجلی آپ 48 روپے یا 50 روپے 55 روپے دے کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن کر سکتے ہیں, آپ نے ایکسپورٹ بنا سکتے ہیں. آپ تو لوگوں کو بے روزگار کرنے کے لیے 15 مہینے جو اپنی محنت کیا آپ نے, آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے عوام کی پاپولیشن کم کرنے کے لیے لوگوں کو خودکشی کے راستے میں لگا رہے ہیں آپ کی حکومت مبینہ طور پر. لیکن بڑی صاحب بات یہ ہے, اس ملک میں ہم نے بھی رہنا ہے, غریبوں نے بھی رہنا ہے, امیروں نے بھی رہنا ہے. وہ تسی رہو مرو تہاڈا کی فرق پیدا ہے, ان کے بچے تو باہر رہنا جن کے لیے ملک ہے. آپ نے شاہد حقان عباسی صاحب کا ایک بیان نہیں سنا, ہم اس کو کل سنائیں گے.